محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ اور پیوستہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی منڈی لگا رکھی ہے۔ اس منڈی سے جو آدمی جتنا فائدہ اٹھائے گا اس آدمی کا اتنا فائدہ ہوگا، اور جو آدمی اس منڈی سے دور بھاگتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بد نصیب وہ آدمی ہے جو رمضان المبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا سیزن لگا رکھا ہے، نیکیوں کی منڈی لگا رکھی۔ اس مہینے میں گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا ہر عبادت کا تول زیادہ ہے۔ آپ نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب ملے گا، آپ فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نظر کرم مسلمانوں پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اور کریم بن کر مسلمانوں پر جو ہے رمضان کے مہینے میں معاملہ فرماتے ہیں۔ جو آدمی رمضان کے مہینے میں 1 روپیہ عطا کرتا ہے اسے 70 روپیہ عطا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں آدمی 1 روپیہ عطا کرتا ہے اسے 10 روپیہ عطا کرنے کا ثواب، رمضان میں 1 روپیہ عطا کرتا ہے 70 روپیہ عطا کرنے کا ثواب۔ ثواب دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا بہانہ تلاش کر رکھا۔ اللہ نے اگر کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں میرے پاس گڑ گڑا کر مغفرت مانگ لے، ہزاروں قسم کے اس کے گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ اسلام کی 5 چیزیں فرض ہیں۔ اسلام میں 5 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ 5 چیزوں کو فرض قرار دیا، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا تو اسے فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، اسے گنہگار کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلا نمبر کلمے والا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ موت تک ایسی نوبت ہم پر نہ لائے۔ اگر کوئی آدمی کلمے کا انکار کرتا ہے یا کلمے کا اقرار نہیں کرتا، دل سے نہیں مانتا، وہ آدمی بھی کافر ہے۔ اس میں 5 چیزوں میں ایک چیز ایسی جسے دل سے ماننا پڑے گا۔ دنیا والے 1000 کلمہ پڑھیں، ہزاروں پجاریوں نے کلمہ پڑھا، ہزاروں غیروں نے کلمہ پڑھا، لیکن اسے مسلمان نہیں کہیں گے جب تک کہ دل سے نہ مانے کہ میرا خدا ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ ذرا میں یہاں پر روک کر بات کہوں کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ مصیبت ہے کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ اگر دل سے کلمہ پڑھنے والے ہوتے تو دنیا والوں کے پاس بھیک مانگنا چھوڑ دیتے،
دنیا والوں سے امید لگانا چھوڑ دیتے، دنیا والوں سے ہونے کا یقین ہم سے نکل جاتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، سنتوں میں کامیابی کا دل کے اندر عقیدہ پیدا ہو جاتا، ہم نے سنتوں کو چھوڑا، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے کلمے کو ٹھیک سے نہیں پڑھا، پڑھا ہے مانا نہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو حالات جو چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر، اس سے دل آزردہ نہ ہوتا، پریشان نہ ہوتا۔ یہ دنیا والے جتنی بھی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچائیں، جو بھی ہمارے ساتھ کریں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے منشے کے اندر فرمایا لا الہ الا اللہ، دنیا والے ہزار تلواریں، ہزار ہتھیاریں، ہزار بم، ہزار بارود لے کر کھڑے، تمہارا وحدہ لا شریک کی قسم وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، ان ظالموں کو ہلا کر برباد کرے گا۔ اور مسلمانوں کے اندر ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی سنت رکھنے کا کوئی ارادہ مسلمانوں کے اندر نہیں۔ سنت اجبا کیا بولتے؟ سنت اجبا، رکھے تو بھی چلتا، نہیں رکھے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہوں، جو آدمی سنت کو معمولی اور حقیر سمجھتا ہے، مرنے سے پہلے اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ کس کے طریقے کو حقیر سمجھ رہے ہیں؟ مثال دے کر سمجھاؤں۔ میں کسی شادی میں جاتا ہوں، میرے چلنے کا ایک طریقہ اور ایک ڈھنگ ہے، میرے چلنے کا ایک طریقہ اور ایک ڈھنگ ہے۔ کوئی آدمی میرے چلنے کے طریقے کو چڑا کر پیش کرے، یعنی میرے چلنے کے طریقے کو حقیر جانے، میرے دل پر کتنی تکلیف ہوگی۔ تو سوچ کر دیکھو، میں گنہگار، دونوں جہاں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حقیر سمجھنے والا جب حقیر سمجھتا ہے تو اللہ کے رسول کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حقیر نہیں سمجھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں ایک میری سنت کو زندہ کرنے والا انسان 100 شہیدوں کا رتبہ پائے گا۔ اور ایک شہید کا رتبہ کیا ہے؟ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت پکی ہے۔ ہمارے بال، ہمارے گال، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارے کپڑے پہننے کا طریقہ، دستر پر بیٹھنے کا طریقہ، سفر میں جانے کا طریقہ، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلمے کو صحیح ڈھنگ سے نہیں مانا۔ مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں سنتوں کی محبت اور اہمیت ہوتی، ہمارے چہروں پر رسول اللہ نظر آتے، ہمارے گالوں پر رسول اللہ نظر آتے، ہمارے کپڑوں میں رسول اللہ نظر آتے، ہمارے کھانوں میں رسول اللہ نظر آتے، ہمارے چلنے میں رسول اللہ نظر آتے، ہمارے بیٹھنے میں رسول اللہ نظر آتے، ہماری ٹوپیاں اللہ کے رسول کے منشا اور طریقے کے موافق ہوتی، ہمارے چہرے کے بال رسول اللہ کے منشا اور طریقے کے موافق ہوتے، ہمارے سر کے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اور منشا کے موافق ہوتے۔ تو اسلام کا بنیادی چیز، سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کلمے کو کیسے ماننا؟ زبان سے پڑھنا نہیں ہے، زبان سے تو پڑھنا ضروری ہے، دل سے ماننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کوئی مکہ ہے،
کلمہ نہیں پڑھ سکتا وہ کافر نہیں ہے، کوئی زبان کا معذور ہے ٹھیک سے کلمہ ادا نہیں ہوتا وہ کافر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان بہت اچھا بولتا ہوگا، بہت اچھے الفاظ سے بولتا ہوگا، لیکن دل سے بڑے بڑے اچھے الفاظ میں، بڑی اچھی سریلی آواز میں وہ کلمہ پڑھتا ہوگا، قرآن پاک پڑھتا ہوگا، لیکن دل سے یہ مانتا ہوگا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اس کلمے کی حقیقت کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں ہے آج۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے کلمہ پڑھنے والو، اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، اے محمد رسول اللہ پڑھنے والو، اے جھبا اور ازار کو پہننے والو، دل کے اندر ایمان کی چنگاری رکھنے والو، پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے بولتا تو بات الگ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں سے بولتا تو بات الگ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں سے بتاتا تو بات الگ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں سے بتاتا تو بات الگ تھی، لیکن اللہ نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، محمد رسول اللہ والو، اے خدا کو ماننے والو، اے قرآن کو ماننے والو، قرآن پر ایمان رکھنے والو، اسلام پر ایمان رکھنے والو، ان تمام صفات کو آمنو کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں۔ آگے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو مطلب کیا ہے؟ مسلمان رہ کر بھی آدھا باہر آدھا اندر ہوا کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نہ کرے میری اور آپ کی موت آدھے آدھے میں آ جائے تو کل قیامت کے دن ہمارا حال کیا ہوگا؟ مسلمان جب گناہ کرتا نا، حدیث پاک میں آتا ہے جب مسلمان گناہ کرتا ہے اس کے سینے سے ایمان باہر نکل جاتا ہے اور اوپر سایہ کرنے لگتا ہے، جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان اندر داخل ہوتا ہے۔ کوئی نوجوان کسی لڑکی غیر محرم عورت کو دیکھ رہا تھا، اس وقت اس کا ایمان نکل چکا تھا، اور جب وہ فارغ ہو چکا تو اس کا ایمان اس کے اندر آ چکا۔ کوئی مسلمان گندی فلمیں دیکھ رہا تھا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کی فلم دیکھ رہا تھا، اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل کر اوپر سایہ کر رہا تھا، جیسے ہی فلم دی اینڈ ہوا تو ایمان اندر داخل ہوا۔ اور کوئی مسلمان حجام شاپ میں بیٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اپنے ہاتھوں سے یا حجام سے اپنی سنت کو نکال کر گٹر میں ڈال رہا تھا۔ نہیں نا حضرت، گٹر میں تو نہیں جاتی ہماری داڑھی، وہ تو نیچے زمین پر پڑتی ہے۔ حجام سے پوچھو، حجام صاحب آپ اس داڑھی کا کیا کرتے ہیں، آپ اس سر کے بال کا کیا کرتے ہیں؟ حجام کہے گا جو بال لمبے ہوتے ہیں وہ کسی کو بیچ دیا جاتا ہے، جو بال چھوٹے ہوتے ہیں ان بالوں کو ہم اٹھا کر ایک گٹر میں ڈالتے ہیں، ایک نالے میں پھینکتے ہیں، تاکہ زمین پر پھینک کر پلیوشن زیادہ نہ ہو جائے۔ نالے میں پھینکتے ہیں تو وہ نالا بہا کر لے جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام جس کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے دندان کو شہید کیا ہو، جس کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی، اپنی
اپنے لختے جگر کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا ہوا دیکھا ہو، جس کا رسول جو اپنے امتی کے لیے آخری وقت تک تکلیفیں برداشت کیا ہو، پیٹ پر 2-3 پتھریں باندھا ہو، اس رسول کی داڑھی کو نکال کر ایک مسلمان نیچے گراتا ہے اور اس مسلمان کی داڑھی کو اٹھا کر وہاں کا حجام گٹر میں پھینکا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ میں کسی کو نشانہ نہیں بناتا، ضرورت نہیں ہے نشانہ بنانے کی، ہے ضرورت؟ حالات ایسے ہیں کہ آپس میں مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، ایسے میں ہم لڑیں گے، مسلکوں میں بٹیں گے، آپس میں کدورتیں رکھیں گے، کوئی جواز نہیں، کوئی جواز نہیں۔ سب کو محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے، رشتوں کو نبھانا ہے، سب کو آپس کے اندر بھائی چارہ، المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اس کے تحت زندگی گزارنا ہے۔ حالات ایسے ہو چکے، لیکن میرے دوستو، میں آپ کے سامنے ہماری اپنے معاشرے کی تصویر بتا رہا ہوں کہ ہم سے اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آب کوثر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر بانٹ رہے ہوں گے۔ ایک بندہ سامنے سے آ رہا ہوگا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول دیکھیں گے کہیں یہ یہودی تو نہیں، کہیں یہ عیسائی تو نہیں جو میرے مسلمانوں کی قطار میں کھڑا ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے یہ کہہ دے کہ فرشتوں اس عیسائی کو باہر نکال دو، اس لیے کہ اس نے داڑھی نہیں رکھا، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ یہودی ہوگا یا یہ عیسائی ہوگا، اسے میری قطار سے باہر نکالو تو دوسرا ہماری سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ کسی کی مشابہت حضرت جناب محمد الرسول اللہ سے ہوگی تو وہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کسی کی مشابہت ابو بکر سے ہوگی، وہ ابو بکر کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کسی کی مشابہت حضرت عمر سے ہوگی، کسی کی مشابہت حضرت عثمان سے ہوگی، کسی کی مشابہت حضرت علی سے ہوگی، کسی کی مشابہت حضرت امیر معاویہ سے ہوگی، کسی کی مشابہت حضرت ابو بکر سے ہوگی، کسی کی مشابہت حضرت عائشہ سے ہوگی، حضرت فاطمہ سے ہوگی، حضرت خدیجہ سے ہوگی، حضرت زینب سے ہوگی، حضرت ام کلثوم سے ہوگی، حضرت آسیہ سے ہوگی، حضرت مریم سے ہوگی۔ کل قیامت کے دن وہ آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کی اس نے مشابہت اختیار کی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اگر کسی کی مشابہت خان صاحب سے ہوگی، اگر کسی کی مشابہت کمار صاحب سے ہوگی، اگر کسی کی مشابہت کسی بڑے جو ہے عیسائی سے ہوگی، کسی کی مشابہت ننگے ناچنے والوں سے ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا حشر ان کے ساتھ کرے گا۔ اب میں پوچھوں کہ بھائیو بتاؤ کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ تو مجھے یقین ہے، پوری طرح یقین، اس مجمع کا ایک بچہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا شمار خان صاحب کے ساتھ یا کمار صاحب کے ساتھ ہو، بلکہ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرا حشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، میرا حشر صحابہ کے ساتھ ہو، میرا حشر اولیاء اللہ کے ساتھ ہو۔ لیکن ان کے ساتھ حشر ہونا تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ سنتوں پر عمل کرنا، میرا چہرہ ان کے چہرے کے موافق ہو۔ پیر کا دامن کیا بولتے سو؟ پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولتے نہیں بولتے؟ پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑے آج کب رے بابا تو؟ پکڑے آج کب؟ پیر کے دامن میں ناچنا اور ڈانس کرنا نہیں ہے،
کیا ہے پیر کے دامن میں؟ پیر کے دامن میں کیا ہے معلوم؟ رمضان کے 30 کو ایک قرآن ہیں، 60 پر ایک قرآن۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 پر ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کتنے قرآن؟ ہمیں تو جمعہ کے دن لیٹ سے آتے ہیں، رمضان میں جمعہ کے دن بھی لیٹ سے آتے ہیں، لیکن یہاں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پڑھتے تھے؟ 60 پر ایک قرآن پڑھتے تھے۔ کیا انہوں انسان نہیں تھے؟ کیا تھے؟ انسان، مسلمان تھے، انسان تھے، ولی تھے۔ ان کا جو خون تھا وہ ہرے رنگ کا، ہمارا خون لال رنگ کا ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے میں بھی آپ کے ساتھ منجے بھی ملا کو سمجھ میں آئی بات؟ 30 پر ایک قرآن، دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، 30 دن کے کتنے قرآن؟ کتنے قرآن؟ 60 قرآن۔ دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، 30 دن کے 60 قرآن، اور پھر تراویح کا ایک قرآن۔ کتنے ہو گئے؟ 60 پر ایک قرآن۔ پیر کے دامن میں یہ ملتا سا۔ پیر کے دامن میں نمازیں ملتی ہیں، پیر کے دامن میں روزے ملتے ہیں، پیر کے دامن میں تراویح ملتی ہے۔ رمضان شروع ہوا سو دن ماشاء اللہ پوری مسجد کھچا کھچ بھر کو تھی۔ سمجھ میں آ رہا تھا اماں پورے پیرانے پیر کے پوترے دیکھ رہے باوا۔ رمضان گزر رہا، نماز کے صفحہ بھی گزر لے کوئی۔ رمضان گزرتے گئے جیسا نماز کے صفحہ بھی گزر لے کو جا رہی۔ آتے آتے 2 صفحہ کو آنکھوں کھڑتی ہے نماز۔ تراویح ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ کلمے کی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام کا بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی فریضہ کیا ہے؟ بعد میں اس والے انگ معلوم نہیں، شروع میں اس والے انگ معلوم۔ اسے تانا طویل سمجھو، کیا طویل سمجھو، رمضان کے مہینے میں تاخیر سے آتی گا تو تعجب۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے کتنے فرائض؟ 5۔ نمبر 1 کلمہ، اب بھی جو جتنے باتاں بولیا کلمے کے انڈر میں بولیا۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ تو میں بتا رہا تھا کلمے کی حقیقت، کلمے کو زبان سے پڑھنا جتنا ضروری ہے اتنا دل سے ماننا ضروری ہے۔ اسی کے تحت میں نے کہا کہ آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں مان رہا ہے۔ دل سے مانتا ہوتا تو سنتوں میں مزہ آ جاتا، دل سے مانتا ہوتا تو نمازوں میں مزہ آ جاتا، دل سے مانتا ہوتا تو اذان اول کے بعد پہلے مسجد کو آ جاتا، دل سے مانتا ہوتا تو رمضان کے مہینے میں عبادتوں میں دوڑ لگاتا، دل سے مانتا ہوتا تو رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا اس رمضان کا پورا فائدہ اٹھاتا۔ دل سے مانتا ہوتا تو میرے دوستو رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا، دل سے مانتا ہوتا تو ایک تراویح نہ چھوڑتا، ایک نماز نہ چھوڑتا، ایک روزہ نہ چھوڑتا۔ قرآن کے سننے میں اسے مزہ آ جاتا، نماز کے پڑھنے میں اسے مزہ آ جاتا، خدا کے سامنے کھڑے ہونے میں اسے مزہ آ جاتا۔ دل سے نہیں مانتا، اسی لیے ساری چیزیں چھوڑتا ہوا پھرتا ہے۔ تو کلمہ کیسا فرض ہے؟ دل سے ماننے والا فرض۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور 4 فرض ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز، تیسرے نمبر پہ روزہ، چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ، 5ویں نمبر پہ حج۔ دوسرا نمبر نماز کا، ہمیں کتنے نمازاں کے پابند ہیں دیکھو۔
بچہ صبح کو کلمہ نہیں پڑھ کے اٹھا تو نہیں رہے بیٹے شام تک تکلیف آ جاتی ہے، مارا کھاتا، اللہ کا نام بول کو کلمہ پڑھ کو اٹھ، بولتے نہیں بولتے؟ کلمہ نہیں پڑھیا تو بچے کے مارا کھانے کی فکر ہے، صبح کی فجر پڑھے بغیر انہوں ابا جان کلمہ پڑھا رہی نا، ان کا حال کیا ہوتا رہیں گا شام تک؟ اور نماز ہے، دل سے نماز پڑھنے والوں کو جوتیاں سے مارنا، دل کی نماز پڑھنے والوں کو، دل سے نہیں، دل سے نماز پڑھنا سو، لیکن دل کی نماز نہیں ہے دنیا کے اندر۔ دل کی نماز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درگاہ کا نام نہیں بولتا، درگاہیں کو میں بھی مانتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں، اللہ والوں کی مزاروں میں بیٹھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، جو یاسین وغیرہ پڑھ کر اللہ والوں کو، لیکن وہاں جو کچھ ایسے چیزاں ہوتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف رہتی ہیں۔ ایک درگاہ میں مزار میں اندر گھس رہا تھا، چلو نام بھی بول ڈالیں گے، توکل مستان رحمت اللہ علیہ، اندر جا رہا تھا، 4 نوجوانہ سائڈ میں کھڑ کو بات کر رہے، تب وہ نئی مسجد نہیں تھی، پرانی مسجد تھی۔ ایک سامنے کالے کپڑے پہن کو بڑے بڑے مالیاں کی وہ کیا کی گلے میں تسبیح ہے کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ کیا منجے نہیں معلوم، گلے میں ڈال کو گندے بالاں کے ساتھ غلیظ آدمی ایک گیٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ 4 نوجوانہ کھڑے ہو کو کیا بولتی ہیں، دیکھ با کتنے بڑے اللہ والے، ان کو اپنے کپڑیاں کا تک خیال نہیں ہے، کپڑیاں کا تک خیال نہیں، ان کے بالاں کا تک خیال نہیں، دل کی نماز پڑھتے سو بھائی نو، ظہر کی نماز میں اندر جا رہا ہوں میں، دل کی نماز پڑھتے سو بھائی نو۔ میلے کپڑے پہننا اسلام رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک صاف رہتے اور صاف رہنے کی تعلیم دیتے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ آپ اپنے مسلک پر آپ فاتحہ دلاتے ہیں، آپ دلاؤ، آپ 11ویں 12ویں وہ کیا کرتے کہ آپ لوگ کرو، روک نہیں ہے، آپ اپنے عقیدے پر جمے رہو، جب عقیدے کی بحث ہوگی اس وقت بتایا جائے گا، لیکن بحث میں پڑھ کر آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ 11ویں کے بارے میں اختلاف ٹھیک ہے، رلے کو جان دے، 12ویں کے بارے میں اختلاف رلے کو جان دے، اس کے علاوہ فاتحہ کے بارے میں اختلاف رلے کو جان دے، لیکن دل کی نماز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس کی تعلیمات نہیں دیتے تھے۔ تو نماز دوسرا فریضہ وہ دل کے پڑھنے کی چیز نہیں، پورے جسم کو، جب تک آدمی تکبیر تحریمہ نہ کہے نماز نہیں ہوتی، آدمی کھڑا نہ ہو نماز نہیں ہوتی، بیٹھ کر کرسیوں پر نماز پڑھنا کسی بھی صورت سے اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ کیا حضرت نیا مسئلہ بول رہی نا؟ نیا مسئلہ نہیں، بہت پرانا مسئلہ ہے، بہت پرانا مسئلہ۔ مسجد کے بڑے ذمہ دار، محلے کے بڑے ذمہ دار پورا دن کھڑ کو بلڈنگ بنا رہی، نماز مؤذن صاحب اذان دے ڈالا، ابھی نو ذمہ دار نہ سامنے مسجد کے سامنے کھڑ کو بلڈنگ بنا رہی، اب نہیں آ کو نماز پڑھے مسلح منہ پہ تھوک کو جاتی، تو کیا کرنا؟ نماز کو آ جانا، نماز کو ہی نہ بیٹھنے 1 سال، اٹھنے 1 سال۔ اب کیا کرتے ہیں انہوں؟ صحت مند رکھو، کرسی لے لے کو نماز کو پڑھ جاتی، وہاں کھڑنے ہوا یا نماز میں آ کو معذور ہو جاتی، وہاں کاروبار میں کھڑے ہونے ہوا یا نماز میں آ کو بیمار ہو جاتی۔ جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہو، جو آدمی رکوع پر قادر ہو، جو آدمی سجدے پر قادر ہو، جو آدمی جو ہے نماز پوری طرح کھڑا ہو سکتا ہو، باہر کے کام و کاج کرتا ہو، گھٹنوں میں اس کے ایسا درد نہ ہو جس درد کی وجہ سے نماز میں خلل نہ آئے، ایسے آدمی پر کسی بھی صورت سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا حرام ہے۔
نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر، جب تک اللہ اکبر نہیں بولتے نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا فرض قیام کرنا، کھڑے ہونا، جب تک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نہیں حضرت، ہمیں کان کی سن کو ہی جو آدمی بیٹھ کو نماز پڑھتا اسے آدھا ثواب، کھڑے ہو کر جو نماز پڑھتا اسے پورا ثواب۔ سن کو ہی نہیں، سن کو ہی ہے حدیث میں۔ وہ کون سی نماز؟ وہ نفل نماز۔ سستی ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو بیٹھ کر پڑھ لیا جائے۔ جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اللہ اسے پورا ثواب عطا کرتے ہیں۔ لیکن فرض اور واجب نماز کسی بھی صورت سے کھڑے ہو کر پڑھنا پڑے گا۔ بیٹھ کر پڑھنے کی کسی بھی صورت سے اجازت نہیں۔ وہ بھی بیٹھنا کر کو بولے چیئر پہ بیٹھنے کے تو ہائچ نہیں، کام بیٹھنا، زمین پہ بیٹھنا۔ کس کے سامنے بیٹھ رہی ہیں؟ کس کے سامنے بیٹھ رہی ہیں؟ اللہ کے۔ میں دیکھ کر ہوں مساجد میں مستقل معذوروں کی ایک جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں۔ معذوروں کو ان کے حساب سے سہولت کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، معذورین بھی اس میں ہوتے ہیں، لیکن ذرا پٹیلاں بھی رہتی ہیں اس میں۔ ایسا بیٹھ کو رہتی، ایسا بیٹھ کو رہتی۔ بیٹھ سکتے کیا؟ کس کے سامنے بیٹھ رہے ہیں؟ ارے معمولی کونسلر کے سامنے نہیں بیٹھا جا سکتا، معمولی ایم ایل اے کے سامنے نہیں بیٹھا جا سکتا۔ جو ایم ایل اے تمہارا پیسہ مار کر کھاتا ہے، لوگوں کو ڈباتا ہے، ووٹ کام کے نام پر لے کر کام نہیں کر کر لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، معمولی سی ایم کے سامنے نہیں بیٹھا جا سکتا۔ دونوں جہاں کا، کائنات کا خدا وحدہ لا شریک، جس کا کوئی ساجی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ جو ہے زمین کا مالک، وہ آسمانوں کا مالک، وہ اس خدا کے سامنے ایسا پسار کو بیٹھ سکتے کیا؟ ہمیں بیٹھ کو نماز پڑھنا، نیچے بیٹھ کو پڑھنا، نیچے بھی بیٹھنے نہیں ہو رہا تب آخری درجہ کرسی کا ہے۔ سو ٹانگ ٹٹکو ہے، سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، کہاں بیٹھنا؟ ٹانگ لمبی کرنا۔ کیا حضرت قبلہ نہ سامنے، قبلے کی طرف ٹی وی رکھے وہاں قبلہ نظر نہیں آیا، لیکن اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کو قبلہ نظر آتا۔ اگر کوئی آدمی عذر کی حالت میں قبلے کی طرف پیر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹانگ لمبی کرنا، پٹ ڈال کو ہی یہاں سے یہاں تک ٹانگ لمبی کرنا، بیٹھ کو کیا کرنا؟ نماز پڑھنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بغیر بیٹھے کے نماز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا نماز دل کی نہیں ہوتی، نماز کسی بھی صورت سے آپ کو رکوع کرنا پڑے گا، سجدے کرنے پڑیں گے۔ رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جگہ کا صاف ہونا، کپڑوں کا صاف ہونا، بدن کا صاف ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، اس کے علاوہ نماز کا وقت ہونا، یہ سارے فرائض پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی نماز ہوگی، دل کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کو بدنی فرض کہتے ہیں، بدنی عبادت کہتے ہیں۔ نماز کا تعلق بدنی عبادت سے، روزے کا تعلق بدنی عبادت سے۔ میں اور آپ روزہ ہیں، الحمدللہ روزہ ہیں، الحمدللہ سب روزہ ہیں۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری حقیر عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، قرآن کے سننے کو اللہ تعالیٰ آخرت کا ذخیرہ بنائے، آخرت کی منازل پار ہونے کا اللہ ذریعہ بنائے۔
لیکن ہمارے روزے ٹوٹے پوٹے، خوش نہیں ہو جانا، مطمئن نہیں ہو جانا کہ میں آج تراوی پڑھ لے کو آیا، ذرا جنے بہت مطمئن ہو جاتی، پڑھ لے کو آگا، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کی کسے معلوم؟ پڑھنے کے بعد اللہ کے پاس دعا کرنا، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ تو قبول نہیں کرے گا تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بلی پانی نہیں پی کو مر جانے کی وجہ سے اسے کیا کریا اللہ تعالیٰ؟ عورت کو کیا کریا؟ جہنم میں بھیجا۔ سب کچھ نہیں تھا، نماز نہیں پڑھی، زنا کرتی تھی اور کیا کی کرتی تھی، کسی ایک کتے کو پانی پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر ڈالے۔ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے اوپر قانون عائد نہیں کر سکتا۔ میں روزہ رکھا تو قبول کرنا، کیا باپ کا مال لے؟ آج تک دیکھے کیا کہیں کوئی بھی عالم یہ کہا ہو کہ روزہ رکھے تو اللہ مغفرت کر ڈالتا؟ روزے کی فضیلت سناتی، لیکن روزے کی مقبولیت بھی، نماز کی مقبولیت ہونا، رات میں جاگتے ہیں اس کی مقبولیت ہونا، میں حافظ قرآن ہوں اللہ قبول فرما، میں عالم دین ہوں اللہ قبول فرما، میں نمازی ہوں اللہ قبول فرما، میں حاجی ہوں اللہ قبول فرما۔ ماشاء اللہ، حاجی کے بغیر انہوں نام ہی لکھتے نہیں۔ قدس صاحب کے مکان میں حضرت جنیدی صاحب کی خبر ہے نا؟ جنیدی صاحب کی خبر ہے نہیں معلوم؟ جانتے ہیں آپ؟ وہ جنیدی صاحب کی خبر کے سامنے سیدھا ذرا چل کو سامنے گئے تو وہاں سیٹاں کے خبراں ہیں، سفید سفید پتھراں کے خبراں، پرانے خبراں۔ وہاں ایک دن کھڑا ہوا تھا میں، میرے نانا کی خبر وہاں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میں وہاں نانا کے پاس سے وہ دعا ایصال ثواب جو کرنا تھا کر میں وہاں سے نکل رہا تھا۔ یہ کتبہ دکھا ہم نا، کتبہ بولے تو وہ پتھر لگا کو رہتی نا، فوٹو بھی ہے میرے پاس اس کی، بہت حفاظت سے رکھی ہوں فوٹو۔ کتبہ دکھا، وہ کتبہ میرے سے بڑا ہے، میں 5 فٹ سے بھی ذرا لمبا ہوں، 5.3 یا کچھ ہے میرا ہائٹ، میرے سے اونچا ہے انہیں۔ میں پریشان، اتنا اونچا کتبہ، انہوں کتنے بڑے تھے رنگا۔ جا کو سامنے کھڑ کو دیکھا تو کم سے کم 35 عہدے وہ کتبے پہ لکھو ہی۔ مسلم پرسن اللہ کے صدر، سنی جماعت العلماء کے صدر، اور کون سے کی صدر، اور کون سے کی صدر، آتا صدر ہے، اللہ قبول کرنا نا۔ میں مدرسہ بنایا، اللہ قبول کر لیا تو بس۔ ویسے تو دینی جو اسکولز وغیرہ، بڑی بڑی اسکولز بڑے بڑے کافران چلا رہی، سب سے بڑے ٹھگاوان چلا رہی، اللہ ان سے بھی کام لے رہا ہے کہ نہیں؟ میں مدرسہ بنا دل کو خوش فہمی میں نہیں، میں مدرسہ بنا دل، اللہ قبول کریا تو مدرسہ میرا، اللہ قبول نہیں کریا تو میری عبادت کو نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خوب مانگے اللہ ہمیں ہماری عبادت، ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے؟ تیسرا نمبر، یہ روزہ بدنی عبادت ہے، روزے کے فضائل وغیرہ گزشتہ جمعہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کے جمعہ بھی آئیں گے آپ حضرات کے سامنے۔ تیسری جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کتواں فریضہ؟ کلمہ، نماز، روزہ۔ چوتھا زکوٰۃ، زکوٰۃ چوتھا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ یہ کیسی عبادت؟ مالی عبادت۔ حج ہے، یہ بھی مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ آدمی 3 چیزوں پر عمل کرے گا۔ غریب آدمی 3 چیزوں پر عمل کرے گا، وہ کلمہ پڑھے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، اس کے اوپر حج
فرض نہیں ہے. اور کوئی مالدار ہے وہ پانچوں عبادتیں کرے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ کلمہ بھی پڑھے گا، وہ روزہ بھی نماز بھی پڑھے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے گا، وہ حج بھی کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ 5 عبادتیں، یہ 5 عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا. لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاجک دیکھو، 5 عبادتوں میں حج کو سب سے آخری میں ڈالیا، سب سے آخری میں حج ڈالیا. اگر حاجی حج کو جاتا ہے تو کعبۃ اللہ کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے. برابر ایمان ہے سب کا، ذرا منڈیاں تبھی ہلاؤ. 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے. برابر، ارے برابر بولیا تو ہلاؤ. مدینہ منورہ میں کوئی آدمی جا کر نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کوئی آدمی دعا کرتا ہے، 101% اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. رسول اللہ کی حاضری، اللہ کے گھر کی حاضری، طواف کا شرف، حجر اسود کو بوسہ دینے کا شرف، صفا مروہ کی سعی کا شرف اور دیگر عبادتوں کا شرف. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو آخر میں رکھا، حج کو آخر میں رکھا. برابر برابر بولے تو ہلانا. حج کو آخر میں رکھا. کیوں؟ زکوٰۃ کو پہلے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں سے مخاطب ہے. فرمانا اللہ تعالیٰ حکم دینا چاہتا ہے، میرے پیارے مالداروں، میں نے تمہیں مال عطا کیا، دولت عطا کی، تمہیں بینک بیلنس عطا کیا، تمہیں سونے سے نوازا، چاندی سے نوازا. اس سے جو پیسہ نکلتا ہے پہلے حج کو آنے سے پہلے تمہارے پڑوسی میں دیکھو کوئی غریب تو نہیں ہے، پہلے غریب کو دینا. اس لیے کہ اللہ اور رسول کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے غریب کو دیکھنا. اس لیے کہ جو آدمی مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ غریب کو دیکھ لے، مجھے دیکھنے کے برابر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں کہاں دیکھوں، کس جگہ آؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ کسی غریب کو دیکھ لو، مجھے دیکھنے کے برابر ہے، کسی فقیر کو دیکھ لو، مجھے دیکھنے کے برابر ہے، اس لیے کہ میں فقیر کے سینے میں ہوا کرتا ہوں. کل قیامت کے دن مالدار، بخیل مالدار، 2 3 حجاں کرنے والا مالدار، نمازوں کی پابندی کرنے والا مالدار، کلمہ پڑھنے والا مالدار اور اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے والا مالدار، روزہ رکھنے والا مالدار، لیکن غریبوں پر اسے کوئی رحم نہیں، ایسا مالدار اللہ کے دربار میں پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے اعمال کھلے، لیکن ایک کھاتا پوری طرح خالی تھا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ پوچھیں گے، میرے بندے تو نے نماز پڑھا، تو نے روزہ رکھا، تو نے حج کیا، تو نے زکوٰۃ بھی دیا، تو نے تمام اعمال کیے، لیکن میرے بندے تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے میری مدد نہیں کی، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں پر وہ بندہ پوچھے گا، اللہ تو کب سے کھانا کھانے لگا، تو کب سے کپڑے پہننے لگا، تو کب سے مدد کا محتاج ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے کہیں گے، بندے دنیا کے اندر غریب آدمی کو، فقیر آدمی کو کھانا کھلانا مجھے کھلانے کے برابر ہے. جو آدمی فقیر آدمی کو کپڑے پہناتا ہے وہ اللہ کو کپڑے پہنانے کے برابر ہے. جو آدمی فقیر آدمی کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کرنے کے برابر ہے. غریب کی فضیلت معلوم؟
حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی احمد فیوزہم کے بیان میں ایک واقعہ سنیا، بڑا پیارا واقعہ، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہیں پڑھیا نہیں میں، حضرت کی زبانی سنیا۔ حضرت نے فرمایا، ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے۔ غریب کی فضیلت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا اللہ کے رسول فرمایا کرتے تو ایک دعا کرتے، اللہم احیینی مسکینہ امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ میں دنیا کے اندر زندگی گزاروں تو غریب بن کر زندگی گزاروں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو غریبوں کے ساتھ رخصت ہو جاؤں، جب میں کل قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو غریبوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ اللہم احیینی مسکینہ امیتنی مسکینہ، میں مروں تو غریبوں کے ساتھ غریب بن کر مروں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کل قیامت کے دن تو اٹھا کر کھڑا کرے تو غریبوں کے ساتھ اٹھا کر کھڑا کرنا۔ ایک جگہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جنت میں غریب حضرات داخل ہو رہے تھے۔ بڑی فضیلت غریبوں کی، کیوں بتا رہا ہوں یہ؟ کئی بتا رہا ہوں اسے، حضرت رمضان کے مہینے میں غریبان کی کیا فضیلت، حضرت کیوں بتا رہا ہوں؟ رمضان کے مہینے میں جہاں پر روزہ فرض ہے وہیں پر زکوٰۃ بھی لوگوں کو نکالنا ہے، اس لیے اگلے جمعہ کی تمہید یہ جمعہ میں باندھ رہا ہوں، میں اگلے جمعہ مسائل سناؤں گا زکوٰۃ کے، اگلے جمعہ فضیلتیں زکوٰۃ کی سناؤں گا، اور اس جمعہ زکوٰۃ کسے دینا یتّا بول کو بات ختم کر ڈالتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے حج کے سفر میں جا رہے تھے، ایک بڑا قافلہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ راستے میں چلے جا رہے ہیں، اچانک ایک جگہ کوڑا کرکٹ گندگی کچرا پڑا ہوا تھا، ایک بچی، غریب بچی پھٹے پرانے کپڑوں میں دوڑ کر آتی ہے، وہاں سے کچھ لے کر چھپا کر بھاگ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو بڑا تعجب ہوا، ساتھ میں خادمین تھے، خادم سے کہا کہ جاؤ اس بچی کا پیچھا کرنا، یہ بچی کیا لے کر جا رہی ہے، وہ بھی گندگی کی جگہ سے، کچرے سے، اس کا پیچھا کرو، آخر اس کی مجبوری کیا ہے دیکھیں گے۔ خادم دوڑتا ہوا بچی کے پیچھے گیا تو جا کر دیکھتا کیا ہے کہ بچی ایک گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس فوراً آ کر سناتا ہے، قافلہ وہیں پر رک جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس گھر کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، جا کر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھلا، کون؟ کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، میں نے عجیب ماجرا دیکھا، تمہاری ایک چھوٹی بچی کوڑا کرکٹ سے، کچرے سے، گندگی سے ایک چیز اٹھا کر بھاگتی ہے، آخر وہ چیز کیا ہے بہن؟ تو اس بہن نے کہا پورے پردے کے ساتھ، پورے حیا کے ساتھ، اس عورت نے کہا کہ حضرت آپ اپنا کام دیکھیے، کئی دنوں سے ہم بھوکے ہیں، ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پڑوس میں ایک مرغی مر چکی ہے، اس مرغی کو انہوں نے اس جگہ پر پھینکا ہوا ہے، میں نے اپنی بچی کو کہا تھا کہ اس کوڑے کرکٹ سے اس مرغی کو لا کر اپنے لیے ذبح، مرغی کو پکا کر ہم لوگ کھائیں گے، تو اس مردہ مرغی کو میری بچی لائی ہے، ہم لوگ پکا کر کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بہن ہرگز ایسا نہ کرنا، اپنے خادم کو بلایا، حضرت اپنے خادم کو پوچھا کہ حج کو ہم لوگ جا رہے ہیں، اب حج کینسل ہو چکا، اب ہمیں واپس جانا ہے، واپسی کے لیے کتنی رقم ضروری ہے؟ تو اس خادم نے کہا کہ 10 سے 12 درہم یا دینار رہیں گے تو ہم واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے 10 سے 12 درہم اپنی ضرورت کے اپنے تھیلی میں، اپنے جیب میں رکھا،
اور باقی کے پیسے اٹھا کر حج کے سفر کے پیسے اٹھا کر اس عورت کو تحفے میں دے دیا۔ واپس آئے قافلے کے پاس، قافلے سے کہا، قافلے والوں سے کہا کہ اب میری حج کو آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی مجبوری میرے ساتھ لاحق ہے، اس مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے میں حج تک، کعبۃ اللہ تک، مدینہ منورہ تک پہنچ نہیں سکتا، آپ اپنا راستہ ناپے، میں واپس ہو رہا ہوں۔ کس کے لیے حج مؤخر کیا؟ کس کے واسطے؟ ایک مجبور کے واسطے۔ دو دو تین تین حجاں کرنے والے وہ مالدار، کان کھول کو نہیں، کان پھوڑ کو سنو۔ حج پہلا حج، فریضے والا حج، اس حج کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ غریب کے لیے مؤخر کر دیا۔ قافلے والے ادھر چلے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ادھر چلے۔ آج برتھڈے پو، شادی میں ایک سے بڑھ کو ایک پڑوسی ملک کی پرسوں شادی دیکھ رہا تھا میں یوٹیوب پہ، 4 دن یا 5 دن پہلے شادی ہوئی پڑوسی ملک میں، پڑوسی ملک کا تو معلوم نہیں، پڑوسی ملک میں شادی دیکھا میں، ڈالراں لوگاں کے اوپر ہی اچھال رہی مسلمانہ، ڈالراں تو ڈالراں، آئی فونا۔ حضرت ہمیں بھی وہ شادی میں رہتے کتنا اچھا رہتا تھا نا حضرت، نوجوان سوچتا رہیں گا۔ آئی فونا کے ڈبے پوری شادی محل کے اندر اچھالے جا رہی، آدمیاں سمٹ رہی فونا کو۔ پڑوسی ملک فقیروں کا ملک ہے، جس کے اندر کھانے کو کھانا نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور مسلمانوں کی شادیوں کے اندر ایسا اسراف ہوتا ہے۔ اور یہاں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے حج کے پیسوں کو اٹھا کر کسی مجبور کو دے کر حج کو مؤخر کرتے ہیں، پہلے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ واپس چلے گئے، قافلے والے ادھر چلے گئے، حج ہوا، واپسی، قافلے کے واپسی کی خبر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو ملی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ قافلے کے استقبال کے لیے، حاجیوں کے استقبال کے لیے گاؤں سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ حاجی حضرات گاؤں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے آگے بڑھے، دعا کی درخواست کے لیے آگے بڑھے۔ قافلے والوں نے کہا، عبداللہ بن مبارک تم نے تو چھپ کر حج کیا ہے، تم نے تو چھپ کر حج کیا ہے، نہیں آتے کر کو بول کو تمہیں جا کو کعبۃ اللہ میں طواف کر لے کو تھے سو ہمیں دیکھے۔ کسی قافلے کے کسی آدمی نے کہا میں نے تمہیں طواف کرتے ہوئے دیکھا، کسی آدمی نے کہا میں تمہیں صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا، کسی آدمی نے کہا کہ میں تمہیں حضرت مقام ابراہیم کے پاس نمازیں پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، کسی نے کہا کہ میں نے تمہیں عبادتیں کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا میں نے تمہیں نمازوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا میں نے تمہیں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ بن مبارک تم پہنچے کب، واپس کب آ گئے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پریشان، میں تو گیا نہیں حج کو، آخر دیکھے کسے انہوں۔ رات میں آئے، بڑے اللہ والوں کی بات بڑی ہوتی ہے، کبھی دیکھو دکھاتے نہیں، ہمیں ایک کٹ یوں پکڑ کو 5 جنے آزو بازو کھڑ کو فوٹوان پکڑتی ہیں، فوٹوان پکڑ کو بھی مسلمانوں کو چھوڑ رہی نہیں، کتے مردے نہیں دفنائے ہمیں کرونا میں، ڈیڈ باڈیاں لے لے جا کو گنگا ندی میں، چرنڈیا میں لے جا کر گٹروں میں اٹھا کو پھینکے تھے، سو باڑیاں ماشاءاللہ ہمیں لوگاں فخر سے بولتے ہیں میرا مسلمان، میرا محمد رسول اللہ کا غلام اپنی جان کو داؤ پر لگا کر اس باڈی کو پوری عزت کے ساتھ جلانے والوں کو جلایا گیا، دفنانے والوں کو دفنایا گیا، جس کا جلایا گیا، جسے دفنایا گیا اور جسے عزت دی گئی، وہ لوگ آج کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے۔ وہ ان کا ظرف، یہ ہمارا ظرف، کئی مسلمانوں کی جانیں چلی گئیں، کرونا وائرس ہوئی،
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے بدلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آباد فرمائے۔ جیسی سخاوت دکھا کر انہوں نے دنیا کے اندر اپنی جانوں کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے موافق سخاوت دکھا کر اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ مقاموں میں فائز فرمائے۔ ہم فوٹوان دکھا کو بخش نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ جا کر سو گئے۔ اللہ کا دیدار ہوا۔ جب کسی فقیر کی مدد کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنی تجلیات دکھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ نے کہا عبداللہ بن مبارک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس وقت تم نے جا کر اس عورت کی مجبوری میں اپنے فریضے کا پیسہ عطا کیا، وہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا، ہم نے ایک فرشتوں کو پیدا کیا ہے جس فرشتے کو عبداللہ بن مبارک کی شکل ہم نے عطا کی ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک تمہارے نام کا حج کرتا رہے گا۔ غریبوں کی فقیروں کی اتنی زیادہ کیا ہے سو فضیلت ہے۔ اگلے جمعہ اور رتی بولتوں میں غریباں اور فقیراں کیا ہیں، ان کی مدد کیسی کرنا اور زکوٰۃ کیسے عطا کرنا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے 3 حصے بناؤ، زکوٰۃ کے 3 حصے بنانا۔ پہلا حصہ سب سے پہلے نمبر پر اپنے رشتہ داروں کو، وہ رشتہ داروں میں کون کون اگلے جمعہ بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ رشتہ دار کس کیٹیگری کے ہونا اور زکوٰۃ کسے کسے دے سکتے ہیں، یہ سارے مسائل اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آپ کو اصول بتاؤں، چونکہ 5 رمضان کے بعد اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور بے ڈھنگے پنے سے ادھر ادھر صرف کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر فقراء ہوتے ہیں، گھر میں رشتہ دار ہوتے ہیں، 1 روپیہ ان کو نہیں جاتا۔ زکوٰۃ کے 3 حصے بنانا۔ سب سے پہلا نمبر کس کا زکوٰۃ دینے کا؟ رشتہ داروں کا۔ دوسرا نمبر باہر پڑوسیاں اور کیا بولتے دوست و احباب جو بھی ہوں۔ تیسرا نمبر مدارس کا۔ چوتھا کون بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کو زکوٰۃ دے سکتے کہ حضرت مسجد کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کسی ایک ایسے آدمی کو دینا، انہیں لے کو خود مالک بننا اس کا، کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہمیں دیے تو انہیں سامنے والا وہ زکوٰۃ کے پیسوں کا مالک بننا، تو اسے ہم لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے؟ بھائی کو دے سکتے کیا؟ پھپھو کو دے سکتے کیا؟ خالہ کو دے سکتے کیا؟ دے سکتے کیا؟ دے سکتے ہیں۔ اصول یاد رکھو، زکوٰۃ کبھی بھی دینا ہے اوپر والوں کو نہیں دے سکتے۔ ابا، دادا، نانا، نانی، پردادا، سکڑ دادا، اکڑ دادا، پکڑ دادا، یہ جو اوپر جن کی وجہ سے ہم دنیا میں ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہیے، زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں۔ نیچے میرا بچہ، میرا پوترا، میرا نواسا، اسے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تیسرے نمبر پر سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگلے جمعہ تفصیل سے۔ اس کے بعد رشتوں میں ادھر کے اور ادھر کے رشتے، بھانا، بھائیاں، چچایاں، چچانیاں، اس کے علاوہ کون؟ مامواں، ممانیاں، اور جو بھی رشتے ہیں، آپ ان کو سب کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے بول کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم نہ زکوٰۃ دے رہا ہوں سو یہ رکھ لیو، کیا مطلب اس کا؟ تمہیں غریب میں تم نہ لے لے کا کو رحم کر کو میرے مال کا میل دے رہا ہوں سو نہیں بولنا۔ کیا کرنا؟ اسے خاموشی کے ساتھ اٹھا کر دے ڈالنا۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے اور مسائل رکھوں گا۔ جو حضرات زکوٰۃ نکال چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ محفوظ رکھ رہے ہیں۔ اگلے جمعہ کے بعد آپ جسے دینا رشتہ داروں میں دینا، اس لیے میں پہلے 3 بتا ڈالیا، جسے دینا دے سکتے ہیں، لیکن مسائل کے جاننے کے بعد زکوٰۃ دینے کا مزہ الگ ہے۔
آپ مدارس کو کسی بھی صورت سے مدارس کو زکوٰۃ دیں، اس لیے کہ حالات مدارس کے بہت زیادہ خراب ہیں۔ 2 سال سے 3 سال سے مدارس والوں نے کہیں چندہ نہیں کیا، چندے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے مدارس والے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مدارس زندہ تو انشاءاللہ اسلام زندہ۔ جب تک مدارس ہیں انشاءاللہ اسلام کے اوپر آنچ آ نہیں سکتی۔ تو مدارس ہمارے دین کے قلعے ہیں، اسے عطا کریں، اپنے رشتہ داروں کو عطا کریں، اپنے دوست و احباب کو عطا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے جمعہ ذرا جلد آنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگلے جمعہ کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی اہم ترین عنوان ہے۔ ایک ایک انشاءاللہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ رمضان المبارک ہے، گزشتہ جمعہ پیوستہ جمعہ بھی اعلان ہوا، مسجد کے اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسٹاف کو مسجد کے ذمہ داران 2-2 3-3 تنخواہیں دیتے ہیں۔ پھر تراویح کے امام صاحب کی تنخواہ ہے، اس کے علاوہ چونکہ بہت زیادہ لانگ ٹائم کرنٹ جلتا ہے تو اس کا خرچہ الگ سے۔ تو ایسے کئی اخراجات ہیں جو میرے ذہن میں آ گئے، میں نے بول دیا، ورنہ اور بھی بہت سارے اخراجات ہیں۔ جاتے ہوئے وہ تمام اخراجات آپ ہی سے پورے کرنے ہیں۔ اور جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا کرتے ہیں۔ تو جاتے ہوئے اب ایک دینا کا تو 21 روپیہ ڈال کو نہیں چلے جانا۔ تو رمضان کے مہینے میں زیادہ دیو کر کو بول رہا ہوں سو، اگر کوئی آدمی 100 دیتا ہے تو اسے کتنے کا ثواب ملے گا؟ 1000 کا ثواب ملے گا۔ نہیں 10 نہیں 70، ایک دیو 70 لیو، عام دنہ میں ایک دیو 10 لیو۔ اب 1000 دیے تو کتنے 1000 کا ثواب؟ 70,000 کا ثواب۔ اب جھولی میں خالی 1000 ہی دکھنا، ایسا ہے کیا؟ تکلیف بھی ڈالنے کو دیونوں کو، لیکن دے کر جاؤ۔ جاتے ہوئے اللہ کے گھر کو زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔